طلب کرو تمہارے کام سے. تمہارا صبر حضور نہیں ہے، ولی نہیں، نبی نہیں، قطب نہیں، غوث نہیں، خواجہ نہیں، حضرت جنید نہیں. ایک گناہ گار آدمی بھی صبر کر سکتا ہے اسی مسئلے میں. تم جو صبر کرتے ہو اسی سے مدد مانگو. تو تمہارا فعل، تم نہ صالح ہو، تم نہ صدیق ہو، تم نہ شہید ہو، تم نہ پیغمبر ہو، تم نہ ولی ہو، کچھ بھی نہیں. تم نے جو صبر کیا نا، تمہارے صبر سے تم مدد کرو. جو تمہارا کام ہے وہ تمہیں مدد دے سکتا ہے، تو ولی کا کام تمہیں مدد نہیں دے سکتا. تم جو صبر کرتے ہو اس سے مدد طلب کرو، وہ تمہارے کام آئے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو. صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو. کب مانگو؟ زندگی کی حالت میں مانگو. قید نہیں ہے تو تمہارا صبر، تمہاری نماز ہر وقت تمہیں کام آ سکتی ہے. تو ولی اللہ مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہاری نماز اور تمہارے صبر سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو بندگان خدا، اب حضور کی طرف آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اطلبوا الخیر عند حسان الوجوہ. سنا ہے آپ نے یہ حدیث؟ علماء سناتے ہی نہیں. سنا ڈالے تو سب چلے گا تو ہمارے سینے میں کیا رہتا ہے؟ یہ دو ہم تو چھپاتے ہی نہیں، کیونکہ پیروں سے سیکھا ہے ہم نے علم دین. ہمارا تو کام پہنچا نہیں. وہ دکھاتے ہی نہیں، ہم چھپاتے ہی نہیں. ہمارا کام دکھانا ہے، ان کا کام چھپانا ہے. حضور فرماتے ہیں اطلبوا الخیر عند حسان الوجوہ. لکھ لو حدیث ہے، حدیث لکھ لو. اطلبوا امر کا صیغہ ہے، طلب یطلبوا سے، تطلبون سے. اطلبوا تم طلب کرو، تم ڈیمانڈ کرو، یو ڈیمانڈ. کیا وقت 3 بج گئے شاید نہیں؟ مجھے تو جب میں بولنے لگتا ہوں مجھے احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرما، ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرما. بخدا خبر نہ دارم چو نماز می گزارم. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جلال الدین رومی اقبال کے پیر. اقبال کیا کہتے ہیں؟ پیر رومی خاک راک سیر کرد. دیکھا اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا حکیم اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال صاحب پیر رومی خاک راک سیر کرد. میں مٹی تھا، خاک تھا، لیکن مجھے کندن بنا دیا، اکسیر بنا دیا، سونا بنا دیا. پیر رومی نے، وہ پیر رومی سینکڑوں برس پہلے ہو گیا. مرید بعد پیدا ہوا، پیر سینکڑوں سال پہلے. غائبانہ ارادت میں یہ کمال ہے. اقبال کہہ رہا ہے، اقبال جیسا حکیم، دانشور، فلسفی. علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر رومی
خاک راک سیر کرد. پیر رومی، میرے پیر جلال الدین رومی نے، میں مٹی تھا مجھے سونا بنا دیا، اکسیر بنا دیا، کندن بنا دیا، زر خالص بنا دیا، کبریت احمر بنا دیا. پیر رومی خاک راک سیر کرد. ہائے ہائے، یہ جملہ کیا شعر ہے اقبال صاحب. ہائے ہائے ہائے. یہ دوسرا مصرع تو آنکھوں میں آنسو لانے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اقبال صاحب کہ از غبارم جلوہ تعمیر کرد. پیر رومی نے اپنی تعلیمات سے مجھے خاک بنا دیا. پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی تھا، مجھے سونا بنا دیا، مگر تفصیل بعد میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں بھی ہوں بہت کچھ، بعد مجھے فنا کر دیا، مجھے مٹا دیا اور مجھے غبار بنا دیا، خاک بنا دیا. میں مٹ گیا، مٹی بن گیا، دھول بن گیا، گرد و غبار بن گیا. لیکن بننے کے بعد از غبارم جلوہ تعمیر کر، میں نے دیکھا کہ میری مٹی سے جلوے بن رہے ہیں. میں مٹ کے، جب میں مٹ گیا تو کسی کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. جب میں مٹ گیا تو جب بھی میں خود کو دیکھتا ہوں تو کسی پردہ نشیں کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. میری مٹی نہیں دکھائی دیتی، میرے غبار کو اس نے جلوہ بنا دیا کسی کا. یعنی میں جب مٹ گیا تو کوئی جلوہ گر ہو گیا. از غبارم جلوہ تعمیر کرد. پیر رومی خاک راک سیر کرد. از غبارم جلوہ تعمیر کرد. میری غبار سے اس نے کسی کے جلووں کی تعمیر کی. ہائے ہائے ہائے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب الخیر عند حسان الوجوہ. سنی ہے حدیث آپ نے؟ اگر سنی ہے بھی تو ہمیشہ سنی ہوگی. اطلب الخیر، خیر طلب کرو، بھلائی طلب کرو، نیکی طلب کرو. خیر میں سب بھی آ گیا، مال آ گیا، دولت آ گئی، صحت آ گئی، زندگی آ گئی، عزت آ گئی، دینداری آ گئی، نمازوں کی پابندی آ گئی، اعمال صالحہ آ گئے. اطلب الخیر. حضور فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو، بولنا نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نہیں، نیکی طلب کرو، بھلائی طلب کرو، خیر و خوبی برکت طلب کرو حسین چہرے رکھنے والوں کے پاس جا کر. ہائے ہائے، حسینوں کے پاس جاؤ، حسینوں کے پاس جاؤ، مہلخاؤں کے پاس جاؤ، خوبصورتی رکھنے والوں کے پاس جاؤ. خدا نے جنہیں حسن و جمال کی دولت سے آراستہ کیا ہے ان کے پاس جاؤ. پیارے پیارے دل موہ لینے والے چہرے رکھنے والوں کے پاس جاؤ، حسان الوجوہ کے پاس جاؤ، حسین صورت رکھنے والے، حسین رنگت رکھنے والے، پیارے پیارے چہرے رکھنے والوں کے پاس جاؤ. وہاں ان کے پاس جا کر اللہ سے خیر کی دعا کرو. اب آپ کہیں گے یہ حسین چہرے کون؟ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. یہ نہیں، شراح نے کہا، حدیث کی شرح کرنے والے محدثین نے فرمایا ہے حسین چہرے رکھنے والے کون ہیں؟ یہ خواجہ اجمیری، یہ غوث اعظم، یہ جنید بغدادی، یہ حبیب اعجمی، یہ داؤد طائی، یہ شفیق بلخی، یہ معروف کرخی، یہ شبلی ابو بکر شبلی، یہ منصور حلاج، یہ نوری پیا، یہ عامر پیا، یہ غوث پیا، یہ شاہ کمال. اطلب الخیر عند حسان الوجوہ. حسین چہرے رکھنے والوں کے پاس جاؤ، پھر وہاں جانے کے بعد اس جمیل خدا سے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے. آئے آئے آئے،
یحب الجمال، جہاں اس کی صفت حسن نظر آتا ہے اس آدمی سے محبت کرتا ہے. وہ جمیل ہے، جمال سے محبت کرتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ. تو قرآن نے کہاں منع کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کو؟ کہاں منع کیا؟ حضرت سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین کا قصہ. وہ گئے ایک مقام پر گئے، انہوں نے جانے کے بعد کہا جانے کے بعد کچھ لوگ آئے، آ کے کہا کہ یاجوج اور ماجوج ہمیں بہت تکلیف دے رہے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم کچھ پر رقم دیتے ہیں آپ کو. اسے وہ رقم لے کے آپ جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم بچ جائیں یاجوج